الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاۃ والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وہو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وہو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر صلوات علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ تمام تر تعریفیں اس ذات واجب الوجود کے لیے کہ جس نے ہمیں روز جمعہ دیکھنا نصیب فرمایا، اور تمام تر شکر بھی اسی کی بارگاہ میں کہ جس نے نماز جمعہ جیسی سعادت سے ہمیں ہمکنار فرمایا۔ مزید توفیقات میں اضافے کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، تقوی کی دولت سے مالا مال ہونے کے لیے ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ جزاکم اللہ۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، گفتگو مسلسل ہماری گناہان کبیرہ کے حوالے سے ہو رہی ہے، اور آج ہی گفتگو اپنے 36ویں مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ مختلف گناہوں کو آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا، اور ان گناہوں کو بیان کیا جا رہا ہے جو شریعت کی نگاہ میں گناہان کبیرہ ہیں۔ گناہان کبیرہ یعنی بڑے گناہ، اور انہیں بڑے گناہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان پر پروردگار عالم نے جہنم کا اعلان کیا ہے، جہنم کے عذاب کی وعید سنائی ہے پروردگار عالم نے ان گناہوں کے انجام دینے والے کو۔ اب یا تو انسان توبہ کر لے، اور توبہ کر کے اگر دنیا سے چلا گیا تو پھر کوئی گنجائش ہے کہ اسے معافی مل جائے، یا تو یہ ہے کہ پروردگار عالم کی رحمت حال شامل ہو جائے، یا اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت میسر ہو جائے تو اسے جہنم دیکھنا نہیں ہوگی۔ لیکن اگر گناہان کبیرہ کو انجام دے دیا، دنیا سے گیا تو توبہ کیے بغیر گیا، اہل بیت علیہ السلام نے نہ اس کی کوئی شفاعت کی، نہ پروردگار عالم نے اس پر اپنی رحمت کی، بالفرض ایسا کوئی گنہگار ہے، ایسا کوئی سیاہ کار بندہ ہے، تو پھر یہ طے شدہ بات ہے کہ وہ جہنم میں اسے ڈالا جائے گا، اور اسے جہنم کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اب سامعین محترم، مختلف گناہوں کے حوالے سے ہماری بات ہوئی، شرک کے حوالے سے، حق والدین کے حوالے سے، جھوٹ پر بات ہوئی، غیبت کے حوالے سے، چغل خوری کے حوالے سے، یتیم کا مال کھانا، شراب خوری، سود، اور جو ہے وہ کئی گناہوں پر ہم نے مفصل طریقے سے آپ کی خدمت میں گفتگو کی، اور آپ کی خدمت میں ان گناہوں کی مذمت کو بیان کیا۔ آج ایک اور گناہ کو آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے، یہ بھی گناہان کبیرہ میں سے ایک ہے، اور گناہان کبیرہ میں سے بھی بڑے گناہوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کئی افراد اس گناہ میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ملوث ہو سکتا ہے انسان کو احساس بھی نہ ہوتا ہو کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں۔ دیکھیے، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ گناہ کر رہا ہے، لیکن اس کا گناہ لکھا جا رہا ہے۔ بالفرض بعض اوقات انسان کسی مومن کے متعلق بدگمانی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں جو ہے وہ غلط رائے اپنے دل میں پیدا کر رہا ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ گناہ لکھا جا رہا ہے، وہ اسے گناہ سمجھ بھی نہیں رہا، لیکن وہ بہرحال گناہ کبیرہ کو انجام تو دے رہا ہے۔ اسی طریقے سے بعض انسان جو ہے وہ ایسے ہوتے ہیں کہ محفل میں کہیں بیٹھ گئے تو غیبت کتنی مرتبہ کر دی یہ پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن گناہ تو مسلسل ہو رہا ہے، اور گناہ جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے۔ بعض اوقات انسان کسی مومن کے ساتھ کوئی ایسا کام کر دیتا ہے کہ جو حسد کی بنیاد پر ہوتا ہے، کہ جو نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس کی دل آزاری بھی ہو گئی، لیکن جو ہے وہ اسے پتہ نہیں چلتا یہ گناہ مجھ سے ہو گیا۔ بالفرض انسان اتنا جو ہے وہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اب ایک مثال اور ایک جو گناہ آج آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں وہ بھی اسی طریقے کا ہے کہ انسان کو جو ہے وہ پتہ نہیں چلتا، اور انسان اس پہ غور نہیں کرتا، وہ ہے ریاکاری، ٹھیک ہے۔ انتہائی اہم جو ہے وہ آج گناہان کبیرہ میں سے اس کا جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے۔ آپ جو ہے وہ غور کیجئے گا اور محسوس کیجئے گا، اور
خود جو ہے وہ اپنے نفس کا محاسبہ کیجیے گا کہ کہیں جو ہے وہ ہم اس گناہ میں جو ہے وہ خاص طور پر ملوث تو نہیں ہیں، کہیں جو ہے وہ ہم بھی اس گناہ میں جو ہے وہ مبتلا تو نہیں ہو گئے، کہیں اس گناہ کو جو ہے وہ ہم انجام تو نہیں دے رہے۔ تو سامعین محترم، سب سے پہلے آئیے ریاکاری کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ ریاکاری کی تعریف کیا ہے، ریاکاری کی جو ہے وہ ڈیفینیشن کیا ہے، کسے کہا جاتا ہے ریاکاری۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اچھا دیکھیے، جب ہم نے سب سے پہلے بیان کیا تھا شرک کے حوالے سے، جب ہماری گفتگو ہوئی تھی تو وہاں پر مختصراً ہم نے جو ہے وہ ریاکاری کو جو ہے وہ بیان کیا تھا، لیکن آج جو ہے وہ مفصل طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے۔ کسے کہا جاتا ہے ریاکاری؟ کیا مطلب ہوتا ہے ریاکاری؟ اچھا، آسان الفاظ میں جو ون ورڈ آنسر ہے، دکھاوا، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، اس کی مکمل تعریف اور اس کو بیان ایسے کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان کوئی بھی کام کرے، ٹھیک ہے، اور اس کا مقصد پروردگار عالم کی خوشنودی نہ ہو، یعنی پروردگار عالم کی خوشنودی کے لیے وہ کام نہیں کر رہا، بلکہ اس کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کی خوشنودی، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، لوگوں میں مقبول ہونے کے لیے، لوگوں کی واہ واہ کے لیے، لوگوں کی داد کے لیے، تاکہ وہ میری تعریف کر دے، لوگوں کی خوشنودی کے لیے کسی کام کو بھی انجام دے، اسے کہتے ہیں ریاکاری۔ اچھا بالفرض ایک سوال کرتا ہوں، اگر ایک انسان ہے جو لوگوں کی خوشنودی کے لیے فقط کام نہیں کر رہا، وہ کر رہا ہے دونوں کی خوشنودی کے لیے، یعنی پروردگار عالم کی خوشنودی کے لیے بھی کام کر رہا ہے اور جو ہے وہ بندوں کی خوشنودی کے لیے بھی کام کر رہا ہے، تو کیا پھر وہ عمل قابل قبول ہے؟ دونوں کے لیے کر رہا ہے، اللہ بھی خوش رہے، شیطان بھی خوش رہے، نہیں تو بھی یہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی جو ہے وہ ریاکاری کہلائے گی، اور اگر انسان بالفرض اس طریقے سے عبادت کو انجام دیتا ہے تو پھر وہ باطل ہو جائے گی عبادت، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ریاکاری کی تعریف انشاءاللہ جو ہے وہ آپ تک پہنچ گئی ہوگی کہ انسان کوئی بھی کام انجام دے، مقصد کیا ہو؟ اللہ کی خوشنودی نہ ہو، بلکہ مقصد ہو، ٹارگٹ ہو، ہدف ہو لوگوں کی خوشنودی، لوگ جو ہے وہ خوش ہو جائیں کسی طریقے سے، یا پھر مقصد کیا ہو؟ اللہ بھی خوش ہو جائے، بندے بھی خوش ہو جائے، دونوں کی خوشنودی جو ہے وہ اس کا مقصد ہو، اسے کہتے ہیں ریاکاری، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے، یہ کسی بھی کام میں ہو سکتی ہے، بالفرض نماز، ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے دوران جو ہے وہ اس نے قنوت جو ہے وہ بہت اچھا پڑھا، ٹھیک ہے۔ کیوں قنوت اچھا پڑھا؟ کیونکہ بالفرض پہلے جو ہے وہ مصلی پر اکیلا کھڑا ہوا تھا، مسجد میں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا، جب تک نماز پڑھ رہا تھا دوسری رکعت تک کوئی نہیں تھا، لیکن جیسے ہی جو ہے وہ کوئی داخل ہوا مسجد میں، اس نے قنوت جو ہے وہ بڑے اچھے سے جو ہے وہ تلاوت کرنا شروع کر دیا لوگوں کے، حالانکہ ہے مستحب کام، قنوت کو اگر چھوڑ دے تو نماز باطل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ مستحب کام ہے، مستحب کہتی ہے اس کو ہے کہ اگر چھوڑ دیا جائے تو پھر کوئی فرق عبادت پر نہیں پڑتا، لیکن مستحب کام ہے اور اس میں خوشنودی شامل ہو گئی لوگوں کی، لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کر رہا ہے، تو پھر یہ عبادت بھی جو ہے وہ باطل ہو جائے گی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ بھلے کوئی سوال کرے تھا تو مستحب کام نا، اس سے جو ہے وہ نماز پہ تو کوئی فرق نہیں پڑا، نہیں، لیکن چونکہ اس میں جو ہے وہ لوگوں کی رضا شامل ہو گئی، اب اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ مشہور و معروف بات بھی ہے نا، ہمیں مدرسوں میں جو ہے وہ پڑھائی جاتی تھی کہ ایک بندہ جو ہے وہ مسجد میں چلا گیا اور مسجد میں جو ہے وہ عبادت کرنا شروع ہو گیا، اور اس کی عادت تھی کہ روزانہ عبادت کرنے جاتا تھا راتوں کو مسجد میں، لیکن اچانک سے اسے جو ہے وہ مسجد میں آہٹ جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے قدموں کی کہ کوئی مسجد میں داخل ہوا ہے، تو فوراً اس نے جو ہے وہ اپنی عبادت کا انداز بدل لیا کہ جو ہے وہ کوئی مسجد میں داخل ہوا ہے تو اب اپنی عبادت کو جو ہے وہ بہتر بنا لیا جائے، کیونکہ کل یہ جا کر لوگوں میں تعریف کرے گا، لوگوں میں ہماری باتیں بیان کرے گا، تو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ ایسی عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پوری رات جو ہے وہ عبادت میں لگا دی، لیکن جب رات کو جب اختتام ہونے لگی رات تو ایک دل میں خیال آیا ذرا دیکھیں تو صحیح کون آیا ہے مسجد میں، تاکہ جو ہے وہ پتہ تو چلے کہ کس کے لیے جو ہے وہ ہم نے اتنی ساری محنت کی ہے۔ وہ مڑ کر دیکھا تو وہ بارش ہو رہی تھی، تو بارش کے جو ہے وہ بچنے کے لیے کتا جو ہے وہ مسجد میں آ گیا تھا، تو ساری عبادت جو ہے وہ کر لی ایک عین نجس جانور کے لیے، اور ساری عبادت جو ہے وہ ایک جو ہے وہ جانور کے اس نے جو ہے وہ اپنی عبادت کو بیکار کر دیا۔ تو خیر، ریاکاری کسے کہتے ہیں؟ کہ انسان جو ہے وہ عبادت کرے یا کوئی بھی کام کرے، اس میں ٹارگٹ ہو لوگوں کی خوشنودی یا ٹارگٹ ہو پروردگار عالم اور لوگوں دونوں کی جو ہے وہ خوشنودی کے لیے کام کرے، اسے کہتے ہیں ریاکاری۔ اچھا دیکھیے، اس میں انسان ہوتا کیا ہے؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو عمل بھی قابل قبول نہیں ہے، اپنی محنت بھی جو ہے وہ ضائع کر رہا ہے، سرمایہ بھی ظاہر کر رہا ہے۔ بعض اوقات بالفرض ایک انسان حج پر چلا گیا، حج کے ایک حکم میں بھی جو ہے وہ ریاکاری آ گئی، بالفرض احرام پہنتے وقت جو ہے وہ اس نے ریاکاری کر لی، ٹھیک ہے، کہ بڑا اچھا احرام پہننا ہے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے پہننا ہے، یا لبیک اللہم لبیک جب تلبیہ کہتے ہیں تو بڑے جو ہے وہ کرت کے ساتھ اور حسن کرت کے ساتھ اور اچھی آواز میں جو ہے وہ اس نے بلند آواز سے کہا، تاکہ جو ہے وہ لوگ متاثر ہوں، اور سب کو پورے کاروان کو پڑھا رہا ہے، پورے قافلے کو پڑھا رہا ہے تاکہ لوگ جو ہے متاثر ہو۔ یہ تلبیہ جو ہے وہ غلط ہو گئی۔ اب لاکھ جو ہے وہ آگے چل کر شیطان کو کوٹ کوٹ کر کنکر مارے، لاکھ جو ہے وہ طواف جو ہے وہ بڑے خشوع و خضوع سے کرے، ایک رکن جو ہے وہ باطل ہو گیا، سارا حج چلا گیا، ٹھیک ہے۔ آج کل حج بھی تو بڑا مہنگا ہو رہا ہے، تو اب جو ہے وہ پیسہ بھی گیا اور جو ہے وہ محنت بھی گئی، جتنے دن جو ہے وہ وہاں پر رہا 14-15 دن کے لیے، وہ بھی محنت بھی ضائع ہوئی، عمل بھی قابل قبول نہیں ہوا، نہ پروردگار عالم کی خوشنودی حاصل ہوئی، ساری کی ساری جو ہے وہ محنت ضائع ہو گئی۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا، اسی طریقے سے
روزے کی بھی مثال لے لیجیے. روزہ بھی اگر بالفرض انسان رکھ رہا ہے اور مغرب کا وقت ہونے والا تھا اور بس جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ بتا دیا, اور بتانے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ میری تعریف کریں, ٹھیک ہے, یہ میری جو ہے وہ لوگوں میں جا کر میرے گیت گائیں, یہ مقصد تھا. اینڈ موقع پر جو ہے وہ روزہ باطل ہو گیا, پورا جو دن بھوک و پیاس جو ہے وہ برداشت کرتا رہا, لیکن جہاں ریاکاری ہو گئی یہ عبادت بھی جو ہے وہ باطل ہو گئی. اسی لیے آیت اللہ دستگیب شیرازی نے اپنی کتاب گناہ کبیرہ میں یہ جملہ لکھا کہ ریاکار مشرک بھی ہے, منافق بھی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ سخت عذاب خدا میں گرفتار ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا آپ دیکھیے ریاکاری کی قسمیں. ایک ریاکاری ہوتی ہے انسان عقیدے میں ریاکاری کرتا ہے, وہ تو جو ہے وہ ظاہری طور پر بھی مشرک کہلائے گا. یعنی کیا مطلب؟ ایک انسان ہے زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتا ہوں, رسول اللہ کی رسالت کو قبول کرتا ہوں, یہ ظاہری طور پر اس نے کہا, لیکن دل میں کیا ہے کہ دل میں جو ہے وہ بالفرض میں انہی بتوں کی پوجا کرتا ہوں اور انہی بتوں کو مانتا ہوں, میں اللہ کو اور رسول کو نہیں مانتا. یہ انسان کہلائے گا منافق, اسے کہیں گے منافق. اور جو ہے وہ قرآن میں ان کے بارے میں آیتیں موجود ہے, تو یہ ہے منافق. یہ ظاہری طور پر بھی جو ہے وہ اگر پتہ چل گیا کہ یہ جو ہے وہ دل سے ایمان نہیں لائے تو یہ ظاہری طور پر بھی نجس ہوں گے اور مشرک کہلائیں گے. لیکن بعض اوقات عقیدے میں ریاکاری نہیں ہوتی ہے, عمل میں ریاکاری ہوتی ہے. ہم یہاں پر جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ہم پروردگار عالم کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں, ہم رسول اللہ کی رسالت کو جو ہے وہ قبول کرتے ہیں, اور کسی کو دکھانے کے لیے نہیں, دل سے جو ہے وہ ایمان رکھتے ہیں ان تمام باتوں پر. امیر المومنین کی اہل بیت علیہ السلام کی محبت کو رکھتے ہیں, دل سے رکھتے ہیں. لیکن بعض اوقات ہمارے عمل میں ریاکاری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. عمل میں دکھاوا لازمی شامل ہوتا ہے. کہیں نہ کہیں جو ہے وہ انسان غور کرے, کہیں نہ کہیں اس نے کوئی ایسے کام کیے ہوں گے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوں گے, پروردگار عالم کے لیے اس نے نہیں کیے ہوں گے. اب آئیے میں آپ کے سامنے جو ہے وہ روایتیں پڑھتا ہوں. سب سے پہلی روایت رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہم صلی علی محمد. رسول اللہ کا فرمان ہے ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر. فرمایا میں تمہارے بارے میں جو سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرتا ہوں نا وہ شرک اصغر ہے, چھوٹا شرک, اس سے بہت زیادہ ڈرتا ہوں میں تمہارے متعلق. تو فوراً جو ہے وہ رسول اللہ سے پوچھا گیا وما الشرک الاصغر, یا رسول اللہ یہ چھوٹا شرک کیا ہوتا ہے؟ ہم نے تو شرک سنا ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دے, عبادت میں شریک کر دے, یہ چھوٹا شرک کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا الریا, فرمایا اس سے مراد ہے ریاکاری. یعنی انسان جو ہے وہ کوئی عمل اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرے, اسے چھوٹا شرک کہا گیا ہے, اور یہ شرک خفیف کہا گیا ہے. پھر رسول اللہ نے فرمایا یقول اللہ عز وجل لہم یوم القیامت اذا جزی الناس باعمالہم, جب قیامت کے دن لوگوں کو ان کی جزا دی جائے گی نا, جب پروردگار عالم سب کو جزا دے رہا ہوگا, ان کے اعمال کا انعام دے رہا ہوگا, تو پھر ان لوگوں سے کہا جائے گا اذهبوا الى الذین کنتم تراؤون فی الدنیا, ہمارے پاس کہاں گئے جزا اور ثواب لینے, انہی لوگوں کے پاس جاؤ جن کے لیے تم نے دنیا میں اعمال کیے تھے, جن کے لیے تم نے دنیا میں یہ کام کیا تھا, انہی لوگوں کے پاس جاؤ. یعنی پروردگار عالم ان کو ثواب نہیں دے گا. اور پھر پروردگار عالم نے سامنے سے ایک سوال رکھے گا فانظروا هل تجدون عندهم جزا. اب قیامت کے میدان میں آ گئے نا, اب کسی اور سے جزا لے کر بتائیں گے یہ کیا کسی اور سے جزا لے سکتے ہیں ہمارے علاوہ؟ تو یہ پروردگار عالم جب انسان پہنچے گا قیامت کے میدان میں, جو بھی اس کے اعمال ہوں گے جو اس نے ریاکاری کے طور پر کیے ہوں گے, پروردگار عالم کہے گا جاؤ انہی لوگوں سے جزا لو, انہی لوگوں سے اپنا ثواب لو, انہی لوگوں سے انعام لو جس کی خاطر تم یہ اعمال کیا کرتے تھے. اچھا کہ انسان ہے بالفرض اس نے 1% لوگوں کے لیے نماز پڑھی, لیکن 99% پڑھی اللہ کے لیے. ٹھیک ہے. پوری نماز 4 رکعت کی نماز نیت سے لے کر آخری سلام تک اس نے پڑھی اللہ کے لیے, لیکن 3 مرتبہ جو آخر میں اللہ اکبر کہا ہے نا وہ کسی بندے کے لیے کہہ دیا, وہ مسجد میں آ گیا, اس کے لیے کہہ دیا. تو اب جو ہے وہ کیا ہوگا کہ یہ 99% بھی قبول ہوگی؟ روایت کے مفہوم یہ ہے کہ 99% کے متعلق بھی اللہ کہے گا یہ اسی کو دے دو جس کے لیے تم نے 1% کیا تھا, اسی سے جا کر حساب لینا, اسی سے جا کر جزا لینا, اسی سے جا کر ثواب لینا. ہمارا جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہے. اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے, چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حدیث سنیے مولا کی. فرمایا کل ریاء شرک, مولا نے فرمایا ہر طریقے کا ریا, جیسے بھی ریا کرے. اچھا دیکھیے ریاکاری کی بہت ساری مثالیں ہو جائیں گی, یہ فقط میں نے نماز کی ایک مثال دی, روزے کی ایک مثال دی, حج کی ایک مثال دی, بہت ساری مثالیں بن سکتی ہیں ریاکاری کی. آپ جو بھی کام کریں, کسی مومن کی مدد کر رہے ہیں, کسی کو جاب پر لگوا رہے ہیں, چاہے جو کام کرے ریاکاری آ جائے, مولا نے کہا یہ ریاکاری کیا ہے؟ شرک ہے. انہ من عمل للناس کان ثوابہ علی الناس, جو لوگوں کے لیے کام کر رہا ہے پھر اس کا ثواب اللہ کے ذمہ نہیں ہے, اس کا ثواب لوگوں کے ذمہ ہے. اللہ پر جو ہے وہ سوال نہیں اٹھا سکتا کہ میرا ثواب دے اور میرے جو ہے وہ انعامات دے جو میں نے جو ہے وہ کام کیا تھا, لوگوں سے جا کر مانگے. فرمایا ومن عمل للہ کان ثوابہ علی اللہ, لیکن ہاں جو لوگوں کے لیے کام کر رہا ہے پھر اس کا ثواب جو ہے وہ لوگوں کے اوپر ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بھائی, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاء اللہ. اچھا تو اب جو لوگوں کے لیے انجام دے کام کو, تو پھر مولا نے فرمایا کہ اس کا ثواب بھی کس پر ہے؟ لوگوں پر ہے. اور اللہ کے لیے کام کو انجام دے گا تو پھر اس کا ثواب کس پر ہے؟ لوگوں پر ہے. اب ایک روایت سناؤں آپ کو,
روایت کے جملے ہیں کہ جو کوئی انسان چھپ کر نیکی کرے نا, انسان نیکی کو ظاہر کیوں کرتا ہے, کوئی چیز اپنی بتاتا کیوں ہے؟ تاکہ لوگ تعریف کریں, ہماری جو ہے وہ تھوڑی واہ واہ ہو جائے, تھوڑا جو ہے وہ ہماری شہرت ہو جائے اس کام کے لیے. روایت کے جملے ہیں کہ جو کوئی کام چھپ کر انسان کرے اور اللہ کے لیے کرے, ایک وقت آئے گا پروردگار عالم اس کو ظاہر کر دے گا, ٹھیک ہے, لوگوں میں لے کر آئے گا. تم یہی چاہ رہے تھے نا کہ لوگوں میں آ جائے, تم فقط اور فقط اللہ کے لیے کر لو اور چھپ کر لو. پروردگار عالم اس نیکی کو باہر نکال کر آئے گا اور باہر لوگوں میں لے کر آ جائے گا اور تمہیں مقبول بنا دے گا. فقط چھپ کر کرو اور پروردگار عالم کے لیے کرو. بعض لوگ ہوتے ہیں گناہ چھپ کر کرتے ہیں, کیوں؟ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے. کر لو گناہ, چھپ کر لو, لیکن جو ہے وہ ایک دن آئے گا اللہ گناہ ظاہر کر دے گا, لوگوں میں لا کر تمہیں ذلیل کر دے گا, ٹھیک ہے, اور وہ گناہ تمہارا لوگوں میں مشہور ہو جائے گا. ٹھیک ہے, فارمولا دونوں معاملات میں ایک ہی ہے. نیکی کی اللہ کے لیے اور چھپ کر کی, پروردگار عالم نیکی کو ظاہر کرے گا اور لوگوں میں جو ہے وہ نیکی کو لے کر آ جائے گا. پتہ چل جائے گا, چاہے تمہاری زندگی میں چاہے تمہارے مرنے کے بعد, لیکن پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ یہ نیک کام کرتا تھا. اور اگر گناہ کرتے تھے چھپ کر, وہ بھی آئے گا لوگوں کے سامنے, اور وہ بھی جو ہے وہ اللہ ظاہر کر کے رہے گا اور لوگوں کی نگاہ میں ذلیل بنا دے گا. اگر کوئی چھپ کر جو ہے وہ گناہ کرتا تھا, اور کس لیے؟ اس لیے کہ تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے. اب آئیے رسول اللہ کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ سب رسول اللہ نے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی کہ یہ ہونے والا ہے. رسول اللہ نے فرمایا سیاتی علی الناس زمان, لوگوں پر ایک زمانہ آنے والا ہے, ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگوں پر, تخبص فیہ سرائرہم, جب ان کے باطن بڑے خراب ہوں گے. اندر سے انسان بڑا خراب ہوگا, سب کچھ بھرا ہوا ہے, شرک بھی ہے, کینہ بھی ہے, حسد بھی ہے, غیبت بھی ہے, عداوتیں بھی ہیں, سب کچھ بھرا ہوا ہے, باطن اندر سے بالکل بیکار ہے. وتحسن فیہ علانیتہم, ظاہر بڑا اچھا ہے, سب کو جھک کر سلام, السلام علیکم حضور, متقی انسان ہیں ہم, اور جو ہے وہ ہم جیسا کوئی نہیں ہے, اور جو ہے وہ اپنی نیکیاں جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں. ظاہر بڑا اچھا ہے, باطن بڑا خراب ہے. روایت کا مفہوم ہے, یعنی میرے الفاظ کے مطابق جو میرے ذہن میں, کہ بدبخت ہے وہ انسان کہ جس کا ظاہر اس کے باطن سے اچھا ہو. باطن بہت خراب ہے, ظاہر بہت اچھا ہے, اور میں یہ بدبخت انسان ہے, یہ کامیاب نہیں ہے. رسول اللہ نے فرمایا آخری زمانہ ایسا آئے گا کہ جب انسان کا باطن خبیث ہوگا, انسان کا باطن بہت خراب ہوگا, لیکن ظاہر جو ہے وہ بڑا اچھا ہوگا. یہ انہوں نے ایسا کیوں کیا ہوگا؟ طمعا فی الدنیا لا یریدون بہ ما عند ربہم, جو اللہ کے پاس ہے ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں کہ اللہ جنت دے گا, اللہ فلاں انعام دے گا, یہ نعمتیں ملے گی, وہ نعمتیں ملے گی, ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں. طمعا فی الدنیا, دنیا مل جائے تھوڑی بہت, دنیا کی لالچ میں یہ تھوڑا بہت یہ کام کر لیتے ہیں کہ ظاہر اپنا بہت اچھا بنایا ہوا ہے, اندر سے ویسے ہی خراب ہے. آپ کو کئی مل جائیں گے ایسے چیمپئن اور ایسے لیجنڈ لوگ کہ جو دنیا میں جو ہے وہ بالفرض حرام کام کما رہے ہوں گے, حرام جو ہے وہ مال کما رہے ہیں, لیکن دوسروں کو جہاں نصیحت کرنے کی باری آئے گی نا, ان کے پاس حدیثوں کا ڈھیر لگ جائے گا. وہ آپ کو بیان کریں گے حرام مال کی مذمت کیا ہے, ٹھیک ہے, حرام مال جو ہے وہ کیا جو ہے وہ نقصان کرتا ہے, کیسا اس کا اثر ہوتا ہے, سب بیان کریں گے. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں مذہب کارڈ کھیلنا. صحیح ہے کہ اپنا جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا انسان کو, اور اپنا جو ہے وہ باطن خراب ہے, لیکن دوسروں کو نصیحتیں کرتا ہوا انسان نظر آئے گا. تو رسول اللہ نے فرمایا یہ انسان آخری زمانے میں ایسے آئیں گے کہ جن کا باطن خراب ہوگا, ظاہر بہت اچھا ہوگا. یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ان کو اللہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ان کو دنیا کی لالچ ہے. اب نقصان سنیے, یکون دینہم ریاء, ان کا دین ہی ریاکاری ہے, ہر کام کریں گے دکھاوے کے لیے. لا یخالطہم خوف, ان کے دلوں میں کسی قسم کا خوف ہی نہیں ہے, پروردگار عالم کا خوف رکھتے ہی نہیں ہے. یعمہ اللہ بعقاب, انتظار کرتے رہیں, ایک وقت آئے گا اللہ ان کو عذاب میں گرفتار کر دے گا اور سخت عذاب میں ان کو مبتلا کیا جائے گا. فیدعونہ دعاء الغریق, یہ ریاکار افراد دعا کرتے ہیں, ہاں دعا کرتے ہیں, اور کس کی طرح دعا کریں گے؟ اگر غریق, یعنی غریق کہتے ہیں ڈوبنے والا, ایک انسان ہو سمندر میں ڈوب رہا ہو, وہ کس طریقے سے دعا کرے گا؟ ٹھیک ہے, بچنے کے لیے دور دور تک کوئی سہارا نہ ہو, وہ کس طریقے سے گڑ گڑائے گا اور کس طریقے سے مانگے گا؟ فرمائے یہ اگر اس طریقے سے بھی دعا کر لے ریاکار انسان, فلا یستجیب لہم, اللہ ان کی دعا قبول کرے گا نہیں. ٹھیک ہے, ان کی کسی قسم کی دعا کو قبول نہیں کرے گا. اب کئی اسباب میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا رہتا ہوں. بعض لوگ سوال کرتے ہیں ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اپنے اعمال چیک کر لیجئے, آپ کے اعمال میں کہیں ریاکاری تو نہیں ہے, لوگوں کو دکھانے کے لیے جو ہے وہ کوئی کام تو نہیں کر رہے, یا اللہ کے لیے کر رہے ہیں, یہ جو ہے وہ جا کر چیک کیجئے. رسول اللہ کی ایک نصیحت جناب ابو ذر سے فرمایا, یا ابا ذر اتق اللہ, اے ابو ذر اللہ سے ڈرو, ولا تر الناس انک تخشى اللہ, لیکن اللہ سے اس لیے نہیں ڈرو کہ لوگوں کو دکھاؤ کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, اس لیے جو ہے وہ اللہ سے نہ ڈرنا. فیکرموک, تاکہ تو لوگ تمہارا جو ہے وہ عزت و احترام کرے, یعنی لوگوں کے سامنے بڑا متقی بن رہا ہے, بتا رہا ہے بھائی میں حرام کاموں سے بڑا دور ہوں, میرے دل میں اللہ کا خوف پایا جاتا ہے, کیوں؟ تاکہ لوگ عزت کریں. وقلبک فاجر, حالانکہ تمہارا دل فاجر ہے, دل جو ہے وہ خراب ہے, باطن خراب ہے. یا ابا ذر لیکن لک فی کل شیء نیت صالحۃ, اے ابو ذر ہر کام میں تمہاری نیت صالح اور پاک اور اچھی ہونی چاہیے. حتی فی النوم والاکل, یہاں تک کہ سو
تو بھی اچھی نیت کے ساتھ، کھاؤ تو بھی اچھی کی نیت کے ساتھ. انسان کھا رہا ہے تو اس میں بھی یہی نیت ہونی چاہیے کہ اس کھانے کی وجہ سے جو مجھے توانائی ملے گی وہ اللہ کے لیے جو ہے وہ صرف کروں گا. جو سو رہا ہوں آرام ملے گا تو یہ اللہ کی عبادت میں لگ جائے گی. یہ دو کام بھی جو انسان جو ہے وہ اس میں کوئی نیت نہیں کرتا، یہ کام بھی جو ہے وہ ریاکاری کے لیے نہیں ہونے چاہیے. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد. اچھا روایت سنیے. روایت کے جملے کہ قیامت کا میدان جب سجے گا اور محشر کا میدان لگا ہوا ہوگا، فرمایا یقال لأہل الریا، جو ریاکار افراد ہوں گے ان سے کہا جائے گا. کیا کہا جائے گا؟ تم نے روزے رکھے، وصلیتم، تم نے نمازیں بھی پڑھی، وتصدقتم، تم نے دنیا میں صدقے بھی دیے اور خیرات بھی کرتے رہے، وجاہدتم، تم نے جہاد بھی کیا، وقرأتم، اور تم قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے. پھر سنیے، قیامت کے میدان میں اللہ کس سے کہے گا؟ ریاکاروں سے کہے گا. کیا کہے گا؟ تم نے نماز پڑھی، تم نے روزے رکھے، وصلیتم، نمازیں بھی پڑھی، وجاہدتم، جہاد بھی کیا، وقرأتم، تم نے قرآن کی تلاوت بھی کی، اور وتصدقتم، تم نے صدقہ بھی دیا، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا. کیوں کیا یہ سب؟ لیقال ذلک فقط قیل ذلک، یہ اس لیے تم نے کیا تاکہ لوگ تمہارے بارے میں ایسا ایسا کہیں. اور لوگوں نے کہہ بھی دیا یہ بہت اچھی نمازیں پڑھی، بہت اچھے روزے رکھے، کتنا صدقہ دیتا ہے، یہ ہاتھ جو ہے وہ انسان کا بڑا کھلا ہے، لوگوں کے معاملے میں بہت مدد کرتا ہے. تم نے اس لیے مدد کی تھی تاکہ لوگ کہیں فقط قیل ذلک، اور لوگوں نے کہا بھی ایسا اور تمہاری تعریف بھی کی. ثم قال، پھر پروردگار عالم کہے گا ان ہؤلاء اول من تسعر بہ النار، یہ وہ لوگ ہوں گے جن پر سب سے پہلے جہنم کا شعلہ پہنچے گا. سب سے پہلے جہنم کی آگ ان ریاکاروں کو گھیرے میں لے گی اور ان کو جہنم کے حوالے کیا جائے گا. دو روایتیں اور سناتا ہوں آپ کے سامنے. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب تک کی سب سے اہم روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد. امیر المومنین نے ریاکار کی علامتیں بتائی ہیں. ٹھیک ہے، اب انسان پہچانے کیسے کہ ہم نے جو ہے وہ ریاکاری کی ہے یا نہیں کی ہے، یا ریاکار ہم ہیں یا نہیں ہیں. یہ بیان اس لیے کر رہا ہوں ایسا نہیں باہر نکل کر جو ہے وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے یا دوسروں کو جو ہے وہ پکڑنے لگے کہ تم نے جو ہے وہ فلاں کام اس لیے کیا تھا. انسان اپنے اوپر غور کرے اور یہ علامتیں دیکھیں کہیں اس میں تو موجود نہیں ہے، لہذا اس لیے علامتیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. مولا نے فرمایا للمرائی اربع علامات، فرمایا جو ریاکار انسان ہوتا ہے نا اس کی 4 علامتیں ہیں. 4 علامتوں میں سے اگر تمہیں نظر آ جائے اس میں تو سمجھ جاؤ یہ ریاکار انسان ہے. ٹھیک ہے، انسان اپنے اوپر غور کرے کہ اس میں یہ علامت پائی جاتی ہے نہیں پائی جاتی. پہلی علامت جو مولا نے بیان فرمائی، فرمایا یکسل اذا کان وحدہ، جب اکیلا ہوتا ہے تو سستی کرتا ہے. ٹھیک ہے، عبادت میں سستی، نماز کو اینڈ وقت تک لے کے جائے گا. ٹھیک ہے، اکیلا ہوگا سستی کرے گا، ٹالتے رہو. صحیح ہے، ایک علامت. وینشط اذا کان فی الناس، لوگوں میں آئے گا تو ایک چستی آ جائے گی اس میں. ٹھیک ہے، اکیلا ہوگا تو سست انسان ہوگا، اس سے بڑا کوئی سست نہیں ہوگا. لیکن جب لوگوں میں آئے گا تو پھر ایک تندرست اور ایک چست انسان بن گیا کہ اس سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور بہترین طریقے سے جو ہے وہ کام کر کے بتائے گا، بہترین طریقے سے عبادت کرے گا. 2 علامتیں. وَيَزِيدُ فِي الْعَمَلِ اِذَا أُثْنِيَ عَلَيْهِ، اس کے عمل میں اضافہ ہو جائے گا اگر لوگ اس کی تعریف کر دیں. لوگ کہیں گے نا یار تم نے فلاں بندے کی مدد کی، وہ 4 جگہ اور چیریٹی کرے گا. ٹھیک ہے، لوگ اگر کہیں گے نا تم نماز بہت اچھی پڑھتے ہو تو وہ اور اچھی نماز پڑھ کے بتائے گا، اس کے کام میں اور اضافہ ہوگا، وہ ویسا کام کرتا جائے گا. ٹھیک ہے، 3 علامتیں ہو گئی. 4تھی علامت فرمایا وَيَنْقُصُ مِنْهُ إِذَا لَمْ يُثْنَ عَلَيْهِ، لیکن اگر اس کی تعریف نہ کی جائے یا اس کی کوئی برائی کر دے تو پھر اس کا عمل کم ہو جائے گا اور کام جو ہے وہ کم ہوتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے، بالفرض ایک بندہ نماز جماعت میں آ رہا ہے مسجد میں اور اس آسرے میں آ رہا ہے، مولانا صاحب تعریف کر دیں کسی طریقے سے. ٹھیک ہے، اب مولانا صاحب نے تعریف کر دی تو روز دکھے گا جماعت میں، پہلی صف میں آ کے کھڑا ہوگا اور مولانا صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کے زور سے کہے گا اللہ اکبر. ٹھیک ہے، لیکن اگر تعریف نہیں کی اگلے دن سے غائب. ٹھیک ہے، پھر نظر نہیں آئے گا. افطار کروایا لوگوں میں، کیوں؟ تاکہ تھوڑا جو ہے وہ لوگوں کی تعریف مل جائے اور بتائے کہ ہاں بھائی یہ بندہ جو افطار کرواتا ہے نا اس کے جیسا کوئی نہیں کرواتا. اگر کر دیا تو 4 افطاری اور جماعت کو دیکھا جائے گا، یہ ہماری طرف سے 4 کر لینا. اور اگر نہیں کی تعریف تو پھر جو ہے وہ اگلے سال بھی نہیں دے گا، اگلے سال بھی جو ہے وہ نہیں کروائے گا. ٹھیک ہے، یہ ریاکار انسان. 4 علامتیں ہو گئی آپ کے سامنے. ٹھیک ہے، اس کو یاد رکھیے گا. پہلی علامت کیا بتائی میں نے آپ کے سامنے؟ اکیلا ہوگا تو سست ترین ہوگا. ٹھیک ہے، عبادت میں سستی دکھائے گا. دوسری علامت جب لوگوں میں آئے گا تو بڑا چست ہو جائے گا. صحیح ہے، اور بڑا جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا. دوسری علامت. تیسرا، اگر لوگ اس کی تعریف کر دیں اس کے کام میں اضافہ ہو جائے گا اور زیادہ کرے گا اس کام کو. چوتھی اور آخری علامت وہ کیا کہ اگر لوگ برائی کر دیں یا لوگ اس کی تعریف نہ کرے وہ عمل کم ہو جائے گا، اس میں جو ہے وہ ریشو اور کم ہو جائے گا. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند.
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو اب انسان جو ہے وہ خود اپنے آپ پر غور کرے اور دیکھیے کہ کئی جو ہے وہ اس کے عمل میں ریاکاری تو شامل نہیں ہے۔ اب آخری روایت جو ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ قیامت میں کئی لوگ ایسے ہوں گے جب پہنچیں گے نا، انہیں بعد میں پتہ چلے گا کہ ان کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوئی اور کسی قسم کا عمل جو ہے وہ قبول نہیں کیا پروردگار عالم نے۔ اب میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں روایت کے جملے۔ قیامت میں ایک نمازی کو لایا جائے گا، بہت زیادہ نمازیں پڑھتا ہوگا، بالفرض سجدے کا نشان ہے اس کی پیشانی پر، بہت زیادہ نمازیں پڑھتا ہے، ہر وقت مسجد کی طرف آتا ہے، نمازی کو لایا جائے گا، لیکن پروردگار عالم کہے گا اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈالو۔ وہ پروردگار عالم سے شکوہ کرے گا کہ پالنے والے میں نے تو بہت نمازیں پڑھی ہیں تیرے لیے۔ پروردگار عالم کہے گا جھوٹ کہا ہے تو نے میرے لیے نماز نہیں پڑھی، تو نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی تھی۔ ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسرا، اس وقت قیامت میں ایک قاری کو لایا جائے گا، ایک قرآن کی تلاوت کرنے والے کو۔ جب اسے لایا جائے گا پروردگار عالم کہے گا اسے اٹھا کر جہنم میں پھینکو، اسے جہنم میں ڈال دو۔ وہ کہے گا پالنے والے تیرے لیے میں نے قرآن کی تلاوت کی، پورے سورے پڑھ لیتا تھا، پورے سپارے پڑھ لیا کرتا، تیری خاطر پڑھتا تھا۔ پروردگار عالم کہے گا جھوٹ کہہ رہا ہے، تو فقط اور فقط لوگوں میں مقبولیت کے لیے کرتا تھا، تیری آواز کتنی اچھی ہے، لوگ آ کر تعریف کریں کہ اس کی آواز میں کتنا جو ہے وہ حسن پایا جاتا ہے، اس کی قرات جو ہے وہ کتنی اچھی ہے، اس کے تجوید کتنے اچھے ہیں، اس کے مخارج کتنے اچھے ہیں، اس وجہ سے جو ہے وہ تلاوت کرتا تھا، اٹھاؤ جہنم میں پھینکو اسو۔ ٹھیک ہے، دوسرا شخص۔ تیسرا شخص، سخی انسان، بہت زیادہ خرچ کرتا تھا دنیا میں، لایا جائے گا، پروردگار عالم کہے گا جہنم میں ڈالو۔ کیوں؟ وہ کہے گا پالنے والے میں نے تیری راہ میں اتنا خرچ کیا، اتنا انفاق کیا، میں نے اتنی جو ہے وہ تیری راہ میں اپنی دولت کو خرچ کیا۔ پروردگار عالم کہے گا جھوٹ کہہ رہی ہے، اسے اٹھا کر ڈالو جہنم میں، کیونکہ اس نے جو مال خرچ کیا ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، تاکہ لوگ اس کی واہ واہ کریں، لوگ جو ہے وہ اس کی تعریف کریں کہ یہ جو اس نے مال خرچ کیا ہے، لوگ اس کی جو ہے وہ قصیدے پڑھیں اور لوگ اس کی جو ہے وہ شان بیان کریں۔ اور چوتھا اور سب سے اس پر جو ہے وہ انسان حیرت کرے، شہید کو لایا جائے گا۔ جب شہید آئے گا اس سے کہا جائے گا کہ اسے اٹھا کر جہنم میں ڈال دو۔ ہم نے شہید کے متعلق کیا سنا ہے؟ شہید کے متعلق سنا ہے خون کا ایک قطرہ گرا سارے گناہ معاف، بالکل یہ مقام ہے اور عظمت ہے، لیکن کہا جائے گا اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈالو۔ وہ کہے گا پالنے والے تیری راہ میں جان قربان کر دی۔ پروردگار عالم کہے گا جھوٹ، تو نے میری راہ میں جان قربان نہیں کی ہے، تو نے جان اس لیے قربان کی تھی تاکہ جو ہے وہ لوگ تیری شجاعت کے قصیدے پڑھیں، لوگ تیری بہادری کے چرچے کریں اور لوگ کہیں کہ اس کے جیسا بہادر نہیں ہے، یہ ہر مرتبہ میدان جنگ میں جاتا ہے، اس کے جیسا کوئی بہادر نہیں ہے، اور اتفاق سے تم گئے شجاعت منوانے کے لیے اور وہاں پر مارے گئے۔ اب شہید کیسے ہو؟ تم تو اپنے کام کے لیے گئے تھے، ہمارے لیے تو نہیں گئے تم۔ لہٰذا سامعین محترم، یہ چار انسان کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ پروردگار عالم کے سامنے قیامت میں انہیں لایا جائے گا۔ نماز گزار، قاری، سخی اور شہید، ان چاروں کو لایا جائے گا اور ان چاروں کو اٹھا کر جہنم میں ڈالا جائے گا اور کہا جائے گا انہوں نے جو کام کیے وہ پروردگار عالم کی خوشنودی کے لیے نہیں کیے۔ اب دیکھیے، بعض شہید ایسے کہ جو اپنے آپ کو بھی جو ہے وہ جہنم سے نہیں بچا سکے اور انہیں بھی جو ہے وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، لیکن بعض شہداء ایسے ہوتے ہیں جو پوری قوم کو بچا کر چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب کتنے نام لوں اور کتنی جو ہے وہ میں آپ کے سامنے طویل فہرست بیان کروں، چاہے وہ پاکستان کے شہداء ہوں، ہندوستان کے ہوں، پارا چنار کے ہوں، کوئٹہ کے ہوں، ہزارہ برادری کے ہوں، یا لبنان کے شہداء ہوں، کہیں کے بھی شہداء ہوں، ان کے جو ہے وہ ایک قطار لگ جائے گی، ایک طویل فہرست آپ کو مل جائے گی کہ جنہوں نے ایسے کام کر دیے کہ جن کا خون جب رنگ لایا تو پھر وہ صرف اپنے آپ کو نہیں بچا کر گئے بلکہ پوری قوم اور پوری ملت کو بچا کر چلے گئے، پوری جو ہے وہ مملکت کو بچا کر چلے گئے، ان کی وجہ سے پوری مملکت کو نجات مل گئی۔ ٹھیک ہے، کئی آپ کو ایسے مل جائیں گے، کئی جو ہے وہ ابھی حالات حاضرہ ہیں، آپ دیکھیے کئی آپ کو ایسے نام ملیں گے کہ جن کی وجہ سے ان کا خون رنگ لایا اور انہوں نے اپنی خاطر نہیں، اپنے جو ہے وہ وجود کی خاطر نہیں، بلکہ اس لیے تاکہ جو ہے وہ مظلوم کی حمایت ہو جائے اور ظلم کے خلاف کھڑے ہو جائے، تاکہ جو ہے وہ انہیں تھوڑا سا سپورٹ مل جائے، تھوڑا سا سہارا مل جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب لوگ ہیں، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اگر شہادت دی تو پروردگار عالم کی خاطر دی، دراصل یہ کامیاب ہے۔ لیکن وہ شہید کہ جنہوں نے قربانی دی، اور قربانی کس لیے دے دی؟ اپنی شجاعت منوانے کے لیے، اپنے چرچے ہو جائیں، ہمارے قصیدے پڑھ لے کوئی لوگ۔ آپ کو تاریخ اسلام اٹھائیے، بہت مل جائیں گے ایسے جو لوگ اپنی شجاعت کے لیے جو ہے وہ میدان میں جایا کرتے ہیں، کئی نام مل جائیں گے آپ کو، جو اپنی تلواروں پر نام لکھوایا کرتے تھے تاکہ لوگ جو ہے وہ ہماری شجاعت کے قصیدے پڑھیں، کئی مل جائیں گے آپ کو ایسے۔ ان کی شجاعت کا کوئی فائدہ نہیں، اگر مارے بھی گئے تو ان کی شہادت جو ہے وہ کوئی فائدہ ان کو دینے والی نہیں ہے۔ ایسے شہداء کو اٹھا کر اللہ جہنم میں پھینک دینے والا ہے۔ بات ختم ہو گئی یہاں پر۔ ریاکار کی علامتیں آپ کو میں نے بتا دی، کیا کیا علامتیں، انسان خود اپنے اوپر غور کرے اور دیکھے کہ کتنے کام ایسے ہیں جو وہ اللہ کے لیے کرتا ہے اور کتنے کام ایسے ہیں جو ریاکاری کے طور پر کرتا ہے۔ کئی مثالیں بن سکتی ہے۔ نماز جماعت میں آ جاؤ تاکہ جو ہے وہ تھوڑی سی تعریف ہو جائے، پہلی صف میں آ کر کھڑے رہو، ٹھیک ہے، پہلے دن تیسری صف میں، اس دن مولانا صاحب نے تعریف کر دی، اگلے دن پہلی صف میں، اس کے بعد اور تعریف کی تو مولانا صاحب کے پیچھے، وہی دن ہی ایسا انسان مولانا صاحب کے آگے کھڑا ہو جائے اگلے دن آ کر، ٹھیک ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے وہ دعائے ندوہ میں کیوں آ رہے ہیں؟ دعائے ندوہ میں اس لیے آ رہے ہیں تاکہ چلے ناشتہ تو مل جائے اچھا سا، اس کی بات نہیں، لیکن جو ہے وہ اس لیے تاکہ جو ہے وہ فلاں بندے نے مجھے بولا تھا، فلاں بندے نے انوائٹ کیا تھا، اب اس کی بات رکھنے کے لیے تو آنا پڑے گا۔ حضور اللہ کہاں ہے؟
امام زمانہ کدھر گئے؟ آپ تو امام زمانہ کے لیے آ رہے تھے دعائے ندبہ پڑھنے کے لیے، وہ تو نہیں ہے. اچھا مسجد میں مجلس ہے تو وہاں جانا ہے؟ نہیں وہاں نہیں جائیں گے. اچھا فلاں بندے نے رکھ لی، اس کے ساتھ تو تھوڑے کاروبار میں تعلقات اچھے رکھ رہے نا، وہاں پہنچتے ہیں، وہاں جاتے ہیں. کیوں؟ تاکہ وہ تھوڑی سی تعریف کر دے، تھوڑا سا ہماری بات کا بھرم رہ جائے، اور وہ جو ہے وہ ہماری اس کو لگے کہ ہم اس کی جو ہے وہ جگہ پر پہنچے، اس کے بلانے پر آئیں، تاکہ کل وہ بھی ہمارے گھر پر آئے. اور اس کی مجلس میں اگر نہ گئے تو وہ بیچارہ ناراض ہو جائے گا. ناراض ہو گیا تو ہمارے کاروباری تعلقات پر افیکٹ پڑ سکتا ہے. جب وہاں پر افیکٹ پڑے گا، خاندانی مراسم پر افیکٹ پڑ سکتا ہے، تو اس لیے وہاں پر چلے جاؤ. اور بیچارے ایک غریب انسان نے مجلس رکھ دی، چھوٹا سا فرش ازا بچھا دیا، ارے چھوڑو یار، جماعت گروپ میں میسج آ گیا، اس سے ہمیں کیا لینا دینا، وہ اس کے گھر پہ جو ہے وہ عوام پہنچ جائے گی، ہم جو ہے وہ کیوں جائیں ان کے گھر پہ. تو ایسے آپ کو کئی لوگ مل جائیں گے. ٹھیک ہے، تو انسان جو ہے وہ غور کرے، کئی مثالیں جو ہے وہ اس کو مل سکتی ہے، اور کئی جو ہے وہ کاموں میں دیکھ سکتا ہے کہ وہ ریاکاری کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اگر ریاکاری کر رہا ہے تو حرکت میں آ جائے، اس کی نہ مجلس کا فائدہ ہے. اگر ریاکاری کی نیت سے زیارت پہ گیا تو زیارت کا کوئی فائدہ نہیں. اگر حج کر کے آ گیا تو حج پورا کا پورا باطل ہو گیا. نمازیں پڑھی تو نمازیں ساری کی ساری باطل، سب کچھ دوبارہ کرنا پڑے گا، بالکل زیرو ہو گیا یہ انسان. ٹھیک ہے، ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر باواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی. میں نے کوئی ایسی بات تو کی نہیں کہ آپ آہستہ صلوات پڑھ رہے ہیں بھائی. اللہم صلی علی محمد. اس سے بہتر ایک دفعہ مل کر باواز بلند صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد علی محمد. تو ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا، چھوٹا شرک ہے یہ. ٹھیک ہے، علامتیں آپ کے سامنے بیان کر دی. انسان خود غور کرے اور محسوس کرے کہ وہ ریاکار ہے یا نہیں ہے. اور اس کو بچنے کا طریقہ آسان سا طریقہ ہے. جو کام کرنے جائے پہلے دل میں نیت لے کر آئے خالصتاً کہ میں پروردگار عالم کے لیے یہ کام کر رہا ہوں بس. اور وہ انسان جو خلوص لانا چاہتا ہے اپنے دینی کاموں میں، ان کے لیے ایک جو ہے وہ میں چھوٹا سا عمل بیان کر دوں. روایت کے جملے کہ جو شخص، روایت کا یہ علماء کا جو ہے وہ قول ہے کہ جو شخص نماز فجر کے بعد 105 مرتبہ یا واجدو پڑھے، اللہ کا نام ہے یا واجدو، اگر اس کی تلاوت کرے تو پروردگار عالم اس کے کاموں میں خلوص ڈال دے گا، اس کو خلوص کی نعمت عطا کر دے گا. پھر اس کے ہر کام میں خلوص ہوگا، ہر کام وہ پروردگار عالم کے لیے کرے گا. لیکن اس کے لیے ضروری فجر کی نماز پڑھنا، کیونکہ فجر کے بعد 105 مرتبہ یہ یا واجدو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر باواز بلند، اللہ صلی علی محمد وعلی. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. مل کر 3 دفعہ باواز بلند صلوات پڑھ دیں، اللہ صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اچھا، پروردگار عالم سب کو ریاکاری جیسے گناہ سے محفوظ فرمائے. اس دعا کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ پھر مل کر باواز بلند صلوات پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام، رب الارباب والہ کل مالوق وخالق کل مخلوق ووارث کل شیء لیس کمثلہ شیء وہو بکل شیء محیط. انت اللہ لا الہ الا انت الاحد المتوحد الفرد المتفرد، وانت اللہ لا الہ الا انت الکریم المتکرم العظیم. والصلاة والسلام علی محمد النبی الرحمہ سید المرسلین، وعلی ابن ابی طالب سید الوصیین، وفاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین، وحسن المجتبی حجۃ اللہ علی الخلق اجمعین، والحسین الشہید المظلوم وارث امیر المؤمنین، وعلی ابن الحسین زین العابدین، ومحمد ابن علی الباقر علم الاولین والآخرین، وجعفر ابن محمد الصادق الصدیق والمقتدی بآبائہ الصالحین، وموسیٰ ابن جعفر الکاظم من اولاد النبیین، وعلی ابن موسیٰ الرضا من عترۃ بررۃ المتقین، ومحمد ابن علی الجواد ولی المؤمنین، وعلی ابن محمد السراج المنیر امام الخاشعین، والحسن بن علی سید الاوصیاء المنتجبین، والخلف القائم المہدی المنتظر الحجہ بعد آبائه على خلقك المعدی النبی ووارث علم الماضیین من الوصیین الذی ببقائه بقیت الدنیا وبیمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الارض والسماء وبه يملأ الله الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعجل لنا اللهم ظهورا انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم افتح لي ابواب توبتك ورحمتك ورزقك الواسع اني اليك من الراغبين واتمم لي انعامك انك خير المنعمين. اللهم اجعل بقية عمري في اداء فرض الجمعات والحج والزيارات والعمرة ابتغاء وجهك يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والسلام عليه وعليهم اجمعين. صلوات.